سب کو سلام۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کی دوسرے باب کی 16 تا 18 آیت۔ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ ہم میں جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہ گار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا شکر ہے۔ خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا خدا جو بر وقت کلام کرتا ہے، موقع کی مناسبت سے کلام کرتا ہے، جب سمجھتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو اسی طرح کا کلام کر کے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے علم کو، اپنی دانش کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے تاریخ کو، علم کو، زبانوں کو بڑا سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، بڑا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع اس لیے اس زمین پر آیا کہ وہ لوگ جو شریعت کے ماتحت تھے، وہ لوگ جو گناہ کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، وہ لوگ جو خدا سے دور اور اپنے علم سے خدا کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے وسیلہ نجات بنا۔ ہم جب کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سنا، دو چیزیں بڑی اہم رہی ہیں۔ خدا نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بنانے کے بعد فوراً اس نے شریعت لاگو نہیں کی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس لیے یہ سب کچھ بنایا تاکہ اس کا کام نظر آئے، اور اس نے بڑی شفقت اور محبت سے یہ سب کچھ بنایا۔ لیکن ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ دشمن نے موقع پا کر خدا کی اس کاراگری میں نقص ڈالنے کی کوشش کی اور اسے خدا سے ہٹانے کے لیے مکمل طور پر کام کیا۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا خدا کی طرف سے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انسان اس میں کافی کمزور رہا۔ اس نے دنیا کو دیکھا اور دنیا کی ان تمام چیزوں کو دیکھا جس سے اس نے سمجھا کہ شاید یہی سب کچھ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے اس لیے بنایا تھا کہ اسے اچھا لگے، کیونکہ خدا نے بنایا تھا اور اس نے کہا یہ سب کچھ اچھا ہے، انسان کو بھی اچھا لگے اور انسان اس میں رہے اور میری تابعداری کرے، میری فرما برداری کرے۔ تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ابلیس آدم سے پہلے بنا دیا گیا ہے۔ ابلیس جس کے ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس نے اپنے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے اسے اٹھا کے آسمان سے زمین پر پھینک دیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ واضح کر دیا کہ جن کے درمیان ابلیس کو اس زمین پر یا خشکی پر پھینکا گیا، کہا افسوس افسوس افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غضب کے ساتھ زمین پر گرایا گیا ہے۔ اب وہ خدا کی کائنات میں رکھنے پیدا کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ خدا اسے روک نہیں سکتا تھا، روک سکتا تھا، لیکن اس نے انسان کو مشین نہیں بنایا، کمپیوٹر نہیں بنایا، اس نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا اور کہا یہ غلط ہے،
یہ صحیح ہے، اور اگر تو صحیح کرے گا تو زندگی میں میرے ساتھ رہے گا اور میں تیرے ساتھ، اگر تو میرے خلاف چلے گا تو یہ دیکھ ابلیس تیرے سامنے گرا دیا گیا ہے، اب اس کا دھیان رکھنا ہے، یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، کون سا راستہ چننا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو سب سے پہلے راست بازی دی، شریعت نہیں دی، راست بازی دی۔ راست بازی کا مطلب ہے وہ کام جو درست ہے، جو خدا پسند کرتا ہے، اسے دیا۔ اور ایک وقت میں آ کر انسان جب خدا سے دور ہو گیا تو واقعی انسان نہ سمجھ سکا خدا نے اس کے لیے جو انتظام کیا ہوا تھا اسے وقوع میں لایا۔ آپ نے یہاں سنا ہے، بڑی وضاحت سے یہاں بیان کیا گیا ہے، تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ آدمی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ شریعت نے کبھی کسی کو راست باز نہیں ٹھہرایا، شریعت نے ہر شخص کو مجرم ٹھہرایا ہے، اور شریعت خدا کے حضور میں نہیں لا سکتی۔ شریعت خداوند یسوع مسیح تک ہمارا استاد بنی، شریعت نے ہمیں راستہ دیا، اور یہاں واضح ہے کہ شریعت انسان کو مجرم ٹھہراتی ہے، اور خدا کا فضل انسان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ راست باز ہونے میں اور شریعت کے ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شریعت سزا دیتی ہے، جزا نہیں دیتی۔ کلام مقدس میں جب شریعت دی گئی موسیٰ کو تو قوم بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ اس شریعت پر عمل کرنے والا کوئی بھی شخص کامل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کسی نے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے سیف کرنا ہے، تو وہ شریعت پر عمل کرے۔ لیکن شریعت مکمل آزادی نہیں تھی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، واضح کر دیا، شریعت میں قانون دیا گیا کہ جو کوئی قتل کرتا ہے اس کا جواب کیا ہے، اسے قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ کسی کا دانت نکال دیتا ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا دانت نکل جاتا ہے تو وہ اس کا دانت نکال دے، کسی آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو وہ اس کی آنکھ، اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکال دے، یعنی ہر چیز کا بدلہ ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر اس بات کا واضح ثبوت دیا اور کہا، میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ شریعت کا کوئی معلم، کوئی عالم، کوئی فقیہی، کوئی فریسی، کوئی بھی مسیح یسوع پر الزام نہیں لگا سکا، کیونکہ شریعت کسی کو بے قصور نہیں کہتی، شریعت کسی کو راست باز نہیں کہتی، شریعت کسی نہ کسی میں نقص رکھتی ہے، یعنی کہ انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر اس زمانے میں رہ کر شریعت اور فضل دونوں کو ملا کر چلتے ہیں، یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک طرف زہر ہے اور ایک طرف شہد ہے، ان دونوں کو ملا کر کھایا جائے تو میرا خیال اگر پتہ لگے گا کہ شہد میں زہر ہے تو کوئی نہیں کھائے گا، لیکن اگر وہ مغالطے میں کھلا دیا جائے، شہد چونکہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اس میں کچھ قطرے زہر کے ڈال دیے جائیں اور وہ اپنا ذائقہ تو تبدیل کرے گا لیکن اتنا نہیں، لیکن وہ کب کام کرے گا؟ جب وہ اندر چلا جائے گا
تو شہد اپنی طرف اور زہر اپنی طرف. شہد چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، زہر کتنا بھی تھوڑا کیوں نہ ہو، زہر کام کرتا ہے. اور شریعت کو ہم زہر سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کر دیا، اس لیے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس میں پورا نہیں اترا. یسوع مسیح نے کہا میں نے شریعت کو پورا کر دیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے اندر بیٹھ کر 2-4 شاگردوں سے نہیں کہا، بلکہ لکھا ہے کہ عوام میں سب سے بڑا جج عوام ہوتی تھی. آج بھی سب سے بڑا جج عوام ہے، کیونکہ لوگ اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، فیصلہ صادر کرتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے وکیل بن جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو دلائل دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حجت کرتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ جب کوئی دوسرے کا قصور ہوتا ہے تو اس کے لیے جج بن جاتے ہیں. ہم اس بہن کو دیکھتے ہیں جس کو شریعت کے لوگوں نے عین فعل کے وقت بدکاری میں پکڑ لیا، تو لکھا ہے کہ وہ آدمی تو ان سے بھاگ گیا، اور جو باجی تھی اس کو یسوع مسیح کے پاس لے آئے. کیوں؟ اب وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے، کیونکہ عالم تمام کے تمام مسیح یسوع سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ وہ سامنے بات کرتا تھا، اجلت میں بات نہیں کرتا تھا، اندھیرے میں بات نہیں کرتا تھا، پردے میں بات نہیں کرتا تھا، عوام میں بات کرتا تھا. اس نے عوام میں اس جلسے میں کہا کون ہے، اس انگلی کو اٹھا کر کہا کون ہے تم میں سے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. تو کتنے لوگوں نے کہا کہ تو گنہگار ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ نہیں کہ ہم یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف کے لائق ہے. وہ گناہ پر غالب رہا، وہ گناہ سے مبرہ تھا. اور عالموں نے جو کہ کتاب کو، جو علم کو جانتے تھے، جو کتابی مقدس کے کیڑے تھے، انہوں نے کہا یہ بات تو ہے کہ تجھ میں گناہ نہیں. تو یاد رہے، دو لوگوں میں گناہ نہیں ہوتا، دو لوگوں میں گناہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہے. ایک خدا میں اور دوسرا خداوند یسوع مسیح میں. ہاللویا. ایک خدا میں اور دوسرا خداوند یسوع مسیح نے. دو کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دو ہیں، وہ ایک ہی ہے، شخصیتیں دو ہیں. خدا چونکہ نظر نہیں آتا، پکڑا نہیں جاتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یسوع مسیح جسم میں ہے، اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے. وہ پکڑا گیا، اس پر ساری شریعت کے متعلق فیصلہ صادر کیا گیا، لیکن سارا کا سارا غلط تھا. اور یہ جو کچھ بھی اس نے کیا، یہ انسان کو راست باز ٹھہرانے کے لیے کیا، کیونکہ شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی. ہم جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب 6 باب کی 9ویں آیت ہے، اور پیدائش کی کتاب 18ویں باب کی 24ویں آیت ہے. 2 آیتیں ہیں، الگ الگ نکال لیں اور ہم انہیں پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب 6 باب 9ویں آیت اور پیدائش کی کتاب 18واں باب 24ویں آیت. پہلے ہم پڑھیں گے 6 باب کی 9ویں آیت. جس کو ملے وہ پڑھ سکتا ہے، موقع ہے. 6 باب کی 9ویں آیت پیدائش کی کتاب. نوح کا نسب نامہ. اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. کلام مقدس میں لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ ہے. نوح مرد راست باز ہے. نوح کیا ہے؟ مرد راست باز. ایسا مرد ہے جو مرد مانا جاتا ہے راست بازی میں، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا. اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. لکھا ہے کہ وہ بے عیب تھا. اس وقت شریعت نہیں تھی،
اس لیے خدا نے نوح کو مرد راست باز کا خطاب دیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ نوح کے وسیلہ ہی سے یہ ساری دنیا آج ہم دیکھتے ہیں، جن میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ مر گئے ہیں اور اربوں کے حساب سے اس زمین پر زندہ ہیں۔ ان کی قومیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بت پرست ہوں جو کہ کسی اور کی شکل میں خدا کو مانتے ہیں، وہ جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے، یہ سارے کے سارے نوح کی نسل ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تو نوح اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، جس میں ٹوٹل 8 لوگ ہیں، نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور اس کی 3 بہویں، 8 لوگوں سے پھر 3 گروپ بن گئے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں سم، حام اور یافت، ان تمام لوگوں کے متعلق کلام مکمل طور پر آگاہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بات کو واضح کیا کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب ہے۔ کیا ہے جی؟ اس میں عیب نہیں ہے، بے عیب ہے۔ خداوند یسوع مسیح بے عیب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح سارے زمانے کو نجات دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت شریعت نہیں تھی۔ اس وقت نوح شریعت میں نہیں ہے، اس وقت نوح خدا کے مطابق چلتا رہا، خدا کو اس کا چلنا پسند آیا اور خدا نے اس کو ٹائٹل دے دیا، نوح کیا ہے؟ مرد راست باز، راست باز۔ جب ہم خدا کے کلام کا مزید مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے پیدائش کی کتاب 18ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں کچھ اور واضح ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شریعت بھی، چاہے وہ موسوی ہو یا دنیا داری کی شریعت ہو، وہ نجات نہیں دے سکتی، وہ شفا دے سکتی ہے کیونکہ شیطان بھی کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ فضل نہیں دے سکتا، وہ نجات نہیں دے سکتا، وہ اپنے لوگوں کو جو گناہوں میں ہیں آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود گناہ میں ہے۔ پیدائش 18واں باب 24ویں آیت ہے۔ شاید اس شہر میں 50 راز باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راز بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ واضح کر دیا ہے اس بات کو۔ یہاں سدوم اور عمورہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ خدا اپنے بندے کے پاس آیا ہے جس کا نام ابراہم ہے، پہلے ابراہم ہے تو پھر وہ ابراہم ہو گیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس کا نام تبدیل کر دیا ابراہم۔ سو یہاں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندے کو سدوم اور عمورہ غرق کرنے سے پہلے بتایا، تو لکھا ہے کہ خدا کا بندہ جو ایک اور راست باز ہے جس کا نام ابراہم ہے، اس سے کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو راست باز ہوتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو راست باز نہیں ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا سے اپنے بندے نے گفتگو کی، سوال کیے، اس نے کہا اے خدا اگر تجھے برا نہ لگے، اگر تو میری بات کو قبول کرے تو ان شہروں کو چھوڑ دے، معاف کر دے۔
تو یہاں پر پھر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہنسے آنے لگے 50. اس نے کہا 50 ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گا. پھر کہا اگر خدا میری بات کو قبول کرے مجھے معاف کرے تو اگر اس میں 40 ملے اس نے کہا 40 کی خاطر چھوڑ دوں گا. کیونکہ خدا کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. لکھا ہے کہ آخر کار وہاں 10 کا مطالبہ کیا گیا تو وہاں 10 بھی نہ نکلے. اس نے کہا 10 بھی نکل آئے تو میں چھوڑ دوں گا. تو راست باز کتنے تھے جی وہاں پر؟ کتنے؟ 4. یہ کون کون سے ہیں جی؟ لوط، اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں. باقی بیٹیاں جو اس نے بیائی تھیں وہ سدوم عمورہ میں خوش تھیں، وہ مزے میں تھیں. انہوں نے کہا کہ بابا جی کا دماغ چل گیا ہے، اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اس کو پریشانی ہو گئی ہے. اب یہ بہکی باتیں کرتا ہے. مرنے سے پہلے سارے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو لکھا ہے 4 میں سے پھر کتنے رہ گئے؟ 3. کتنے رہ گئے؟ کیوں؟ کہ اس کی بیوی کو جو حکم ہوا تھا اس نے اس حکم کی عدولی کی اور اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا. اور کہا گیا یہی تھا کہ پیچھے گھوم کر نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے. اور اس کی بیوی نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو وہی نمک کا ستون بن گئی. نمک کا پہاڑ نہیں بن گئی، ستون بن گئی، ستون. کلام مقدس میں لکھا ہے 4 میں سے 3 رہ گئے. میں آپ کو 4 چوہوں کی کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو کلام مقدس میں سے ان واقعات کو بتا رہا ہوں جس کی ضرورت ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ فیل ہو گیا. یعنی کہ 10 کا وعدہ تھا خدا کے ساتھ کہ 10 ہوں گے تو چھوڑ دوں گا. اگر میں کہتا ہوں اپنی طرف سے اگر 5 بھی ہوتے تو خدا انہیں چھوڑ دیتا. لیکن یہاں 5 بھی نہیں نکلے، 4 ہی نکلے، اور 4 میں سے بھی 3 رہ گئے. اس لیے کہ انسان ہر زمانے میں آزادی کو پسند کرتا ہے. نمبر 2، آزادی سے مراد یہ نہیں کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. آزادی سے مراد کچھ اور بھی ہے. اپنی من منی، کلام سے ہٹ کر چلنا. کلام بندش ہے، کلام آپ پر بندش ڈالتا ہے. انسان بندش کا عادی نہیں ہے، یہ آزاد رہنا چاہتا ہے. یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے کر لے. اب ان سے پوچھیں جو لوگ یورپ گئے ہیں یا جا رہے ہیں، پہلے وہ ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، یعنی نکتہ چینی کرتے ہیں. جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہی لوگ جو جہاں سے جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں پجاموں کی جگہ وہ سکرٹ پہننا شروع کر دیتی ہیں. وہ ڈیپ گلے، وہ واہیات قسم کا فیشن جو وہ کرتی جن میں تنقید ہو رہی تھی پہلے، اب وہ ان میں جا کے مکس ہو گئے. یہی حال تھا لوط کی اولاد کا بھی. لوط کے متعلق تو لکھا ہے کہ لوط سدوم اور عمورہ کے متعلق اپنے آپ کو سکنجے میں کھینچتا تھا، لیکن کہ ان کی اولاد خدا سے دور تھی. ان کے بیٹوں نے جن لڑکیوں سے شادی کی ان کے ہو گئے، جو بیٹیاں انہوں نے بیائی وہ سدوم عمورہ میں ہو گئے، چلے گئے. کہا گیا یہ غرق ہو جائے گا، انہوں نے کسی کی نہیں مانی. اور آخر ہو سکتا ہے وہ سارے مل جاتے تو 10 ہو ہی جاتے. کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے سدوم اور عمورہ آگ اور گندھک سے جل گیا اور بچوں کی ماں نمک کا ستون ہو گئی. عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا اپنے لوگوں کو
راست باز بنانا چاہتا ہے، اور پھر جب شریعت آئی تو شریعت نے کسی کو راست باز نہیں بنایا، کسی کو بھی نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بزرگ موسیٰ جس کے وسیلے سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو شریعت دی، قانون دیا۔ شریعت انسانوں کے لیے ہے کہ جو کوئی کرے اس کو جواب دیا جائے، جو جرم کرے اسے سزا دی جائے، سب کچھ واضح ہے۔ اور اس کا اثر انسانوں سے ہٹ کر پھر جانداروں پر بھی ہوا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جاندار کراہتے ہیں، جاندار بھی پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا جاندار بھی بیمار ہوتے ہیں، کتے بلیاں بھی بیمار ہوتے ہیں اور بیماریوں میں مر جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے گناہ کا اثر جانداروں پر بھی ہوا، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ چرندے ہوں زمین پر چلنے والے، چاہے وہ پانی والے ہوں۔ جدید سائنس نے ان باتوں کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کے گناہ کا اثر تمام جانداروں میں ہے، اس لیے کہ انسان تمام جانداروں کا ہیڈ بنایا گیا ہے، تمام جانداروں کا ہیڈ ہے۔ اور جب ہیڈ ہی گنہگار ہوگا تو دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اور اگر یسوع مسیح گنہگار ہوتا تو کیا نجات ہو سکتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہم اس میں بڑے بڑے عقل دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، بڑے بڑے عقل، ہمیں بہت بڑا عقل ملتا ہے کلام مقدس میں، لیکن شریعت کے دور میں ملتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ سلیمان بادشاہ۔ کون ہے؟ سلیمان۔ جبکہ خدا نے داؤد کے لیے بھی کہا کہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے۔ تو کیا داؤد میں نقص نہیں تھے؟ داؤد خدا کے خلاف نہیں چلتا رہا؟ چلتا رہا۔ سلیمان جس کو خدا نے اس زمانے میں بڑی عزت بخشی، اس کے مخالف بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جیسا کوئی نہیں ہوا، اتنا عاقل کوئی نہیں ہوا۔ لیکن آخرکار وہ بھی خدا سے بھٹک گیا اور غیر معبودوں کی عبادت کرنے لگ گیا اور ون سونی بیویاں لے آیا، اور وہ ساری کی ساری بت پرست تھیں۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے شریعت میں؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تو جو بڑا عقل کا دھنی تھا، جس کو خدا نے بڑی عقل بخش دی، جس نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے، اور آخرکار وہ خود ہی گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کسی کو کامل نہیں کرتی۔ اگر ان باتوں کا خلاصہ کیا جائے، ان باتوں کا تجزیہ کیا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا نے اسے سب سے زیادہ عقل بخشی، سب سے زیادہ دولت بخشی، اور سب سے زیادہ شہرت بخشی۔ لوگ شہرت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ٹپ ٹاپ کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بہنوں پر، بیٹیوں پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، وہ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں جی؟ کوئی بتا سکتا ہے جماعت میں سے؟ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو کر رہے ہیں یہ واہیاتی ہے۔ قائلی کر رہے ہیں جی مشہور ہونے کے لیے، رانی قادری کرنڈے نے مشہور ہونے کے لیے تو کر رہے ہیں جی بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ او بھائی بدنام ہونے پر نام ہوگا نا، تو وہ کہیں گے بڑا بدکار آدمی ہے، بڑی بدکار ہے یہ۔ تو یہ کیا نام ہے جی؟ سب سے بڑا نام ہے اس دنیا میں بدکاری میں ابلیس کا، جو خدا کا منکر ہوا۔ ہم لوگوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں، بڑی نکتہ چینی کرتے ہیں، کائے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشہوری۔ یہ کائے کی مشہوری ہے جی؟ آپ مشہور نہ ہوں پرواہ نہیں، اگر آپ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں تب آپ کی جان بچے گی،
تب آپ راست باز گنے جائیں گے۔ لوگ آپ کو راست باز کہیں نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ خدا کی نظر میں راست باز ہیں تو ساری دنیا آپ کو برا کہے، بدکار کہے۔ اگر آپ خدا کی نظر میں واقعی راست باز ہے تو پھر آپ راست باز۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کے تفعیل ہوا۔ آئے پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں 15واں باب 5ویں 6 آیت ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی ایسا کام جس سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہو نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو توفیق بخشی ہے کہ وہ اس کے کلام کے مطابق چلے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، اپنے مطابق نہ چلے۔ خدا نے ان سے کہا تجھ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج تک نہیں ہوا، بڑے بڑے آئے تو لکھا ہے کہ اس نے صرف خدا سے ایک چیز مانگی تھی کہ ایسا انصاف بخش دے کہ میں تیری قوم میں انصاف کر سکوں۔ خدا نے 3 چیزیں انعام میں بخش دیں: عزت، دولت اور شہرت۔ لوگ دولت کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن سہمے اور ڈرے رہتے ہیں۔ ڈرتا کون ہے؟ جو چور ہے، جو مجرم ہے وہ ڈرے گا، اور جو چور نہیں، مجرم نہیں ہے وہ ڈرے گا نہیں۔ چاہے راستے میں کسی ناکے پر اسے کھڑا کر لیا جائے، اس کی جامہ تلاشی کر لی جائے، وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جو جامہ تلاشی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے تاثرات دیکھتے ہیں کہ اس کے تاثرات کیا ہے۔ وہ ہم سے بڑے سیانے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ فیس ریڈنگ کرتے ہیں کہ جہاں بندے کے فیس پہ کسی طرح سے کچھ شکم آیا تو وہیں پہ دھر لیتے ہیں، اور جس کے پلے کچھ نہیں، اس کو پتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ گھبرائے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے 3 چیزیں آدم اس کو سلیمان کو بخش دی، واضح کر دیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن میرے نالج میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ میں خدا کی پاک فضل سے بتانا چاہتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، مجھے ہسٹری سے پیار ہے۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اگر کچھ کرنے کی ہو جاتے وہ کر کے تو پھر موبائل کے چمٹ جاتے ہیں۔ جنہوں نے کس سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن زیادہ اپنا وقت ہی ضائع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو ون، گزرا ہوا بات ہاتھ نہیں آتا۔ تو آئے ہم پیدائش کی کتاب 15ویں باب کی 5ویں 6 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اسی کے حق میں راست باز شمار کیا۔ کس کو؟ ابراہم کو۔ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ابراہم امیر ترین آدمی ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے۔ انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، شہرت ہو، مال مویشی ہو، نوکر چاکر ہو، سب کچھ ہو، ایک چیز نہ ہو تو آدمی ادھورا ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہے اولاد۔ چاہے یہ اولاد سب کچھ تباہ و برباد کر دے، لیکن اولاد مانگتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کے پیچھے جب آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ابراہم خدا سے شکوہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں نے تجھے سب کچھ دے دیا ہے، تو میں تو زمین پر سے بے اولاد چاہتا ہوں، اور میرا سب کچھ جو ہے اسے میرا
नौकर संभाल लेगा। क्या उसने कहा? ऐसा नहीं है, घबरा ना, औलाद देना मेरा काम है। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में, एक बाबा जी जिसकी 100 साल उम्र है, खुदा ने उसको बेटा दिया। वो औरत आजकल के मेडिकल के मुताबिक, आजकल का मेडिकल ये कहता है, मेडिकल साइंस ने वाज़ेह किया है कि 40 से 45 साल के बाद औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सुना कभी किसी ने? मैंने सुना, पढ़ा। लेकिन ऐसे ऐसे वाक़ियात भी हैं कि 65 से 70 साल की औरत ने बच्चा पैदा किया है। 95-96 की बात है, सोबराज में ये मुझे ख़बर लगी। मैं न्यू चाली में था और मेरी एक अजीज़ बहन थी जो वहाँ स्टाफ थी न्यू चाली में। उन्होंने ये बात बताई कि असी दया सुनते सा। तो मैंने कहा कि आपने ये भी सुना कि खुदा सबसे सुपीरियर है, वो सब कुछ कर सकता है। और अगर आज से कई हज़ार साल पहले 90 साल की औरत का बेटा हो सकता है, 100 साल का आदमी का बेटा हो सकता है, ज़िक्रिया का बेटा हो सकता है, अलिशबा का बेटा हो सकता है, और बड़े वाक़ियात बताए जा सकते हैं, हो सकता है, तो खुदा ला तब्दील है, वो वही है। ये मेडिकल साइंस ने तो डरा कर छड़िया, डरा दिया है। हम देखें कि एक चीज़ की वो कमी महसूस करता है, वो क्या है जी? औलाद। खुदा ने उसे कहा घबराने की जरूरत है, बाहर निकल जरा, आसमान के सितारों को देख, गिन सकता है? क्या जुवैद भाई, गिन सकता है? कोई गिन सकता है इसे? कोई साइंस नहीं गिन सकी और ना गिन सकेगी। बड़े बड़े तजर्बात किए गए हैं, बस यही बताते हैं सूरज एक है, चांद एक है। कभी सितारों के मतलब ही बताया हो? 12 सितारों का झिलमट जरूर बताते हैं, लेकिन ये सब क्या साराइयाँ होती हैं। इल्म फल्कियात वाले बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये कियास होते हैं, कभी कोई टोच लग भी जाता है। अजीज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हमारा खुदा हमें शरीयत से निकाल के अफजल करके फजल में अपने बेटे यीशु के वसीला से रास्तबाज ठहराता है, और वो भी मुफ्त में। काहे में जी? मुफ्त में, मुफ्त में रास्तबाज। जिस चीज़ के लिए आपने, हमारे बुजुर्गों ने, मैंने, हम सब ने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, उसके लिए काम है, और वो है मुकम्मिल वफादारी। चलाकियाँ नहीं, होशियारियाँ नहीं। मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है होशियारियाँ। क्या नाम है जी? उथे एक तो एक होशियार होता है, और कलीसिया में एक से होशियार होता है। लेकिन ये देखें कि क्या जी जो होशियारियाँ हैं ये बचाएंगी हमें? ना। ये रास्तबाज बनाएंगी हमें? नहीं। हाँ, रास्तबाज बनाने के लिए एक है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया! उसका नाम खुदावंद यीशु है, जो ना रास्त को रास्तबाज बना देता है, जो गुनहगार को ईमानदार बना देता है। लेकिन उसकी बात कबूल करनी है। मुझे और आपको जानना है कि हमारा खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम की मुनादी ना करने वाले हों, बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। आए निकालें खुदा के मुकद्दस कलाम में से। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, 3 बाब 27वीं आयत है। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, और उसका 3 बाब 27वीं आयत है। जिससे मिले पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, मौका है। बस पकड़ कहाँ रहा, उसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन
یہاں بات واضح ہو گئی کہ شریعت کسی کو راست باز نہ ٹھہراتی تھی اور نہ ٹھہرا سکتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، انسان اور اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، سنا کہ نہیں کبھی؟ انسان بدل جاتے ہیں، کیوں بھائی غلط ہے؟ نہیں بدلتی، بدل جاتی ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس کے خیال بدل جاتے ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہودی بھی بدل گئے ہیں۔ کیسے؟ کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے حضور جوتی لے کے نہ آنا، میرے حضور عورتوں کو سر ڈھانپ کے آنا، مرد بھی سر ڈھانپ کے آتے تھے۔ لوگوں نے چیر کٹ کے نہیں بکھانے، سپائس کٹ کے نہیں بکھانے، کرنے والے وال کی ضرورت نہیں۔ کیسے آنا ہے؟ ٹک ٹک کے، بس منہ تیرا بس پتر، بندیاں دا بھی عورتوں دا نہیں۔ تو میں معافی کے ساتھ تو نہیں بات کرنے لگا، میں تو اختیار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لباس چرچ میں آ جائے تو پھر لوگ پادری کو کم دیکھتے ہیں، تو ادھر زیادہ ویکھ دینے، ادھر زیادہ ویکھ دینے، ادھر زیادہ ویکھ دینے۔ یہ منڈی، یہ گردن ایتھے نہیں پھر آؤندی، ادھر رہنا، پھر ایتھے ہی رہے گی، ایتھے رہے گی، ایتھے رہے گی۔ کو بات سمجھ میں آئے گی جی؟ پھر نہیں آئے گی، کیونکہ دھیان ہی نہیں، دھیان کسی اور پاسے میں، دماغ کسی اور پاسے میں۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، یہاں بات واضح ہو گئی۔ پس فخر کہاں رہا؟ ایک ہوتا ہے فخر، تو دوسرا ہوتا ہے گھمنڈ، تکبر۔ فخر کا مطلب ہے کسی چیز کو اتم مان لینا۔ ہم فخر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح پر کہ وہ ہمارا ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہی بچا لینے کی قدرت رکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، اس کی نقل کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلپائن میں ایک آدمی ہے، وہ ہر سال سلیب چڑھتا ہے۔ دیکھا کبھی کسی نے؟ ابھی دیکھا کرو، فیس بک پہ ہمدہ ہے، نہیں دیکھا کسی نے؟ وہ آدمی سلیب پر چڑھتا ہے جی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہر سال وہ ٹشن ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹشن، یعنی ڈرامہ۔ خدا ڈراموں کا خدا نہیں، یسوع مسیح نے ڈرامہ نہیں کیا، اصل میں کیا ہے۔ شوٹنگ نہیں کی جس میں ڈائریکٹر کہے کٹ، اس سے کر کے دکھایا ہے، اور کسی کو گالی گلوچ نہیں کی۔ لکھا ہے کہ سلیب پر چڑھ گیا اور اسے ستانے والے سے ستاتے رہے اور وہ خاموش رہا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ذرا میں تھوڑا نکلتے رہا 10 پتہ چھڑا گا تھانوں، لکھا خاموش رہا۔ یہ خاموشی اس کی فتح کا نشان ہے۔ ہلیلویہ۔ یہ خاموشی خدا یسوع مسیح کی فتح کا نشان۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی ہر طرح کے فخر سے، جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، دور رکھنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں، اس فخر کی بھی گنجائش نہیں، جگہ ہی نہیں، گنجائش نہیں۔ لکھا ہے کون سی شریعت کے، کون سی شریعت کے سبب سے؟ سوال ہے، کیا اعمال کی شریعت سے نہیں، بلکہ لکھا ہے ایمان کی شریعت سے۔ راست بازی ایمان کی شریعت سے ہے۔
अमाल से, लेकिन कलाम में लिखा है कि अमाल से बढ़कर ईमान से। खुदा ने बुज़ुर्ग नूह को जो रास्तबाजी दी वो शरीयत से नहीं दी, किससे दी जी? उसके ईमान से। बाप इब्राहिम को शरीयत से मिली, शरीयत से मिली उसके ईमान से। शरीयत कौम बनी इसराइल को इसलिए दी गई कि कौम दुरुस्त रहे, कौम सीधी राह पर चलते रहे। लेकिन उन्होंने शरीयत के दौर में भी शरीयत की वो धज्जियां बुखेरी हैं जो आप समझ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। वो लोग जो हैकल में, सिनागोग में जूते उतार के जाते थे, कभी सुना आपने कि उसमें जूतों समेत इसराइल जाते हैं? वो जूतों समेत जाते हैं। उनकी औरतें मॉडर्न लिबास में जाती हैं। इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में शरीयत की कदर नहीं रही, लेकिन शरीयत पर वो चलते ज़रूर है, मानते हैं। तो मुझसे और आपसे भी खुदा इस तरह की तवक्को नहीं करता। तो आए हम एक हवाला देखते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका दूसरा बाब 3 आयत से 8वीं आयत तक है। फिलिपियों का ख़त है, दूसरा बाब और उसकी 3 आयत से 8वीं आयत तक है। और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत का था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। करंथियों के खत में लिखा है पहले बाब में 18वीं आयत में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए लिख तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जो उसकी सलीब पर ईमान ले आते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक चलते हैं, वो निजात पा लेते हैं, वो रास्तबाज बन जाते हैं। उनको रास्तबाज का टाइटल मिल जाता है। आप लोगों से मिलें और वो कहे कि ये रास्तबाज है, असी तो जी रास्तबाज है। मैंने बड़े लोगों से कहते सुना है, फिर मेरी तबीयत ऐसी है मैं टोक देता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं आपके ऐप बताने लगूँ जो जिनका मुझे पता है, तो फिर आप कहेंगे जी पादी साहब ने कड़ी किताब खोल देती है। रास्तबाज क्या होता है? जिसको खुदा कहे ये रास्तबाज है और उसका अमल बताए कि ये रास्तबाज है। यहाँ ईमान और अमल दोनों चाहिए, सिर्फ दावा नहीं। और असी जो ये ईमानदार लोग हैं जी, असी तो रास्तबाज हो तो एवं ही ने। कलाम में लिखा है किसी को अपने से कमतर ना समझो, लिखा है अपने से बेहतर समझो। अभी आपने जो फिलिपियों को ख़त सुना पौलुस रसूल का, वाज़ेह तालीम है, आपने सारा कुछ सुना है। और कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको हम समझते नहीं है। ये कनायों में बात नहीं की गई, ये साफ और जाहिर बात की गई है। 8वीं आयत इस बात का लब्बे लुबाब है। और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने कोई जुर्म नहीं किया था, वो मेरे और आपके जुर्म उठाकर, गुनाह उठाकर सलीब पर चढ़ गया, ताकि आइंदा को कोई शख्स भी हलाक ना हो, मसीह को देखे, उस पर ईमान लाए, अमल करे और रास्तबाजों की ज़िंदगी गुजार कर अपने खुदा को खुश कर सके। ये है रास्तबाजी ईमान से, और ये है नारास्ती शरीयत से। शरीयत किसी को रास्तबाज नहीं ठहराती। आए खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से
बड़ी बरकत बख्शे। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, सोचें और समझें। तूने खुदा अपने फजल से अपने लोगों को रास्तबाज ठहराया है। तूने खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के पाक खून के वसीला से अपने लोगों को धोया है, पाक किया है और रास्तबाजों में शुमार किया है। ए खुदा, हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको खुदा तूने इस कायनात को बचाने के लिए इस्तेमाल किया, जो बेगुनाह था, जिसने खुदा तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा लिया और हर एक को ये तौफीक बख्शी कि वो तेरे बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की रास्तबाजी में शामिल हो जाए, हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, हमेशा के आराम में शामिल हो जाए। ए खुदा, शुक्रगुजार हूँ आज की हम्दो सना के लिए, हम्दो सना करने वालों के लिए, सारी कलीसिया के लिए। ए खुदा शुक्रगुजार हूँ तेरे कलाम के लिए जो तूने मुझसे अपने लोगों से किया है। ए खुदा, हर तरह की कमियाँ, कमज़ोरियाँ तेरे पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से दूर हो जाएं और ए खुदा हम तुझ में रह कर तेरी शुक्रगुजारी करें। ए खुदा, हम अपना वक्त नहीं बल्कि तेरा ही वक्त तुझे लौटाने वाले हों। ए बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। यीशु के नाम में खुदा, वो लोग, वो बहनें, वो भाई, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग जो बीमार हैं, इसी वक्त तेरे पाक लहू की धारों से मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो जाएं। तेरा पाक लहू है खुदा इनकी ज़िंदगियों में काम करे, जो यहाँ हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं। ए खुदा, कोई बीमार ना रहे, कोई बदरू गिरफ्ता ना रहे, कोई जादू ज़दा ना रहे, बल्कि खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने, क्योंकि तू सबसे अफजल है। तू ही है खुदा अपने लोगों को बचा लेने की कुदरत रखता है। अरे खुदा, हदिया नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तुझे दिया है, देने वाले हाथों के लिए बरकत चाहते हैं, काम काज के लिए बरकत चाहते हैं और इसका इस्तेमाल तेरे जलाल का सबब बने, तेरी इज़्ज़त का सबब बने। खुदा, ए खुदा, अपने लोगों के रोज़गार को अपने हाथों में बरकत दे। खुदा, इनके काम काज को बरकत दे, इनके रुपए पैसे को बरकत दे। खुदा, हर तरह की गुर्बत तेरे बेटे यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए और ए खुदा, तेरे लोग तुझ में रहकर बड़ी नेमतें और बरकतें हासिल करके तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने और तेरे दिए हुए में से तुझे लौटा सकें, तेरे साथ वफादार रह सकें। खुदा, हम शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है। तेरे खादिम को अभी से तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, जिसको खुदा तू यहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। ए बाप, उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा, उसके ज़रिए से जो कलाम हो वो कलीसिया तक पहुँचे, लोग ईमान लाएं और अपने गुनाह से तौबा करके तुझ यीशु में मुकम्मल हो जाए। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई हैं, हो रही हैं, होने वाली हैं, 100 गुना फल लाए। खुदा पाक खुदा हर एक शख्स को ये तौफीक दे कि वो तेरे कलाम के मुताबिक चलें, अपने आप पर गौर करें, अपने आप को पहचानें और खुदा सारी कमियां, सारी कमज़ोरियां तेरे कदमों में मान ले, इसलिए कि तू माफ़ करने की ताकत रखता है। हम शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए वो दुआ करें जो खुदावंद यीशु में सिखाई है। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ास कर इस जमात पर और मसीह के खून ख़रीदों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शुक्रिया। ये बात ख़त्म है। सलामती से जाएं। खुदा आपके साथ हो।